موضوع ہمارا وہی ہے، اقبال کی نظم خضر راہ، لیکن ذیلی عنوان تبدیل ہو چکا اور اب ہم حضرت خضر کی زبان سے اس سوال کا جواب سنیں گے جو کہ شاعر نے دنیا اسلام کے حوالے سے پوچھا تھا۔ یہ سوال ایک ہنگامی اہمیت رکھتا ہے 1922 کے پس منظر میں کہ جب خلافت کا خاتمہ ہوا، عثمانیوں کو شکست ہوئی اور اس عظیم سلطنت عثمانیہ، اس آٹومن ایمپائر کا شیرازہ بکھرا جو کہ 60 سے زیادہ علاقوں اور ممالک کو محیط تھی۔ وہ ایک ایسا سانحہ تھا جو کہ مسلمانوں کو تڑپا گیا، عالم اسلام کو جس نے خون کے آنسو رلا دیے۔ تو اقبال نے بھی اس درد کو محسوس کیا۔ پھر اسی دور میں خاص طور پر ہندوستان میں تحریک خلافت برپا ہوئی، جس کا بہت شور تھا، جس نے بڑے اثرات مرتب کیے اور جس کے دور رس نتائج نکلے یہاں کی مقامی سیاست میں۔ تو اس سارے پس منظر میں دنیا اسلام کے دکھ کو ایک سوال کی صورت میں حضرت خضر کے سامنے رکھا شاعر نے، اور شاعر کے پردے میں اقبال نے۔ جواباً کہتے ہیں، کیا سناتا ہے مجھے ترک و عرب کی داستاں، کیا سناتا ہے؟ اب اس کیا میں کیوں بھی موجود ہے۔ کیا سناتا ہے مجھے ترک و عرب کی داستاں، کیا میں نہیں جانتا؟ جانتا ہوں، ان کے حال سے واقف ہوں۔ صرف تم ہی نہیں جانتے، اس درد کو صرف تم ہی محسوس نہیں کرتے، وہ ہمارا درد مشترک ہے۔ کیا سناتا ہے مجھے ترک و عرب کی داستاں، مجھ سے کچھ پنہا نہیں اسلامیوں کا سوز و ساز۔ اسلامیوں کا دکھ درد، ان کی پریشانیاں، مسلمانوں کے مسائل و مصائب میرے سامنے کھلے ہوئے ہیں، مجھ پر آشکار ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ کس کرب سے گزر رہی ہے اسلامی دنیا۔ لے گئے تسلیس کے فرزند میراث خلیل، میراث خلیل یعنی اولاد خلیل کی میراث، ان کی سلطنتیں، ان کی حکمرانی، ان کا مال و دولت، ان کی فکر، ان کی تہذیب، یہ سب میراث۔ تسلیس کے فرزند لے گئے یعنی اہل کلیسا لے گئے۔ جنگ میں شکست ہوئی، اور جب شکست عسکری محاذ پر ہوتی ہے تو یہ شکست صرف عسکری شکست نہیں رہتی، یہ تمدنی شکست بن جاتی ہے، یہ تہذیبی شکست بن جاتی ہے، یہ معاشی شکست بن جاتی ہے۔ لے گئے تسلیس کے فرزند، لے گئے، اس لے گئے میں بڑی دردناکی ہے، یعنی تم بچا نہیں سکے، تم سنبھال نہیں سکے اس جس کے وارث تھے۔ لے گئے تسلیس کے فرزند میراث خلیل، خشت بنیاد کلیسا بن گئی خاک حجاز۔ جو حجاز کی مٹی تھی وہ کس کی اینٹیں بنانے کے کام آئے گی یا آ رہی ہے؟ وہ کلیسا کے لیے اینٹیں تیار کرے گی۔ یعنی اب ہماری توانائیاں، اب ہماری مال و دولت، اب ہماری قوتیں، ہماری صلاحیتیں صرف ہوں گی اہل یورپ کی خدمت کے لیے۔ ہم ان کے سماج کی تعمیر کریں گے، ہم ان کی سیاست کو بڑھاوا دیں گے، ہم ان کی ساری دنیا میں ان کا امیج بہتر بنانے کے لیے کوشش اور کاوشیں کریں گے، جو کہ بعد کی تاریخ سے آشکار ہے۔ خشت بنیاد کلیسا بن گئی خاک حجاز، یعنی اب ملت اسلامیہ اپنے لیے کچھ نہیں کرے گی، کیونکہ غلام ہو گئے، کیونکہ آقا کی جو مرضی ہوگی وہ غلام کو کرنا پڑے گا۔ آقا کی مرضی اگر ہے کہ اس خطے میں ایک ایسی ریاست قائم ہو جائے جسے کہ یہودیوں کا وطن قرار دیا جا سکے، تو تمہیں رکاوٹ ڈالنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ آقا کی اگر مرضی ہوگی کہ تمہیں اس ریاست کو تسلیم کرنا ہے تو تمہیں تسلیم کرنا پڑے گا۔ اگر آقا یہ چاہے گا کہ قبلہ اول
غیروں کے ہاتھ میں چلا جائے تو تمہیں اعتراض کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ اگر آقا کی یہ مرضی ہوگی کہ بیت المقدس کو دارالحکومت بنا دیا جائے اسرائیل کا، اور وہاں پر اہل یورپ اپنے سفارت خانے کھولیں اور ان کی اس شہر کی مسلم شناخت کو داغدار کر دیا جائے، تو پھر تمہیں اس بات کی اجازت نہیں دی جائے گی کہ تم رکاوٹ بنو۔ یعنی اب تمہاری اپنی مرضی، تمہارا اپنا اختیار تمہارے ہاتھوں میں نہیں رہے گا۔ خشت بنیاد کلیسا بن گئی خاک حجاز، ہو گئی رسوا زمانے میں کلاه لالا رنگ۔ پہلے دو اشعار کے بعد ذرا سی بات ہو رہی ہے ایران کے حوالے سے، کیونکہ پہلی جنگ عظیم میں شکست، مسلم سلطنت کی شکست کا ایک اثر ایران پر یہ پڑا کہ ایران کو دو حکومتوں نے اپنے زیر اثر لے لیا، اس کے حصے بکھرے کر لیے، کچھ حصہ روس کے تصرف میں آ گیا اور کچھ پر انگریزوں نے اپنی حکمرانی قائم کر لی۔ یہاں تک تو بات ٹھیک تھی کہ ٹھیک ہے جنگ میں شکست ہو گئی، لیکن جو بات تشویشناک تھی وہ یہ کہ اس تبدیلی کو ویلکم کیا ایران کے لوگوں نے۔ وہاں کے لوگوں نے اس کو برا نہیں جانا بلکہ اس کو قبول کیا اور بہت خوشی خوشی مغربی تہذیب کو اختیار کیا اور مغربی تصورات و نظریات کے تابع ہو گئے۔ ہو گئی رسوا زمانے میں کلاه لالا رنگ۔ کلاه لالا رنگ ایرانی قزلباشوں کی علامت، وہاں کے شرفا کی علامت، وہاں کے جو بالائی طبقات تھے ان کی علامت، وہ رسوا ہو گئی ساری دنیا میں، کیونکہ اس نے اپنی شناخت کھو دی، اپنی شناخت کو رہن رکھ دیا، اپنی پہچان کو بیچ دیا اہل یورپ کے ہاتھ۔ جو سراپا ناز تھے ہیں آج مجبور نیاز، جو سر اٹھا کر چلتے تھے آج ان کے سر جھکے ہوئے، جو فخر و ناز والے لوگ تھے وہ آج سراپا نیاز بنے ہوئے ہیں، اب ان کی گردنیں نہیں اٹھ رہی، اب وہ غلام ہیں۔ لے رہا ہے میں فروشان فرنگستان سے پارس، لے رہا ہے میں فروشان فرنگستان سے پارس۔ پارس بھی ہے، پارس بھی ہے، فارس بھی ہے، فارس بھی ہے، مختلف تلفظات اس کے، مطلب ہے ایران۔ اور میں کے معنی شراب، میں فروش شراب بیچنے والا، تو یہ ایران یا خطہ پارس ہے، یہ کون سی شراب لے رہا ہے؟ وہ شراب جو کہ انگلستان کے میں فروش بیچنا چاہتے ہیں۔ اب اس مصرے میں شراب سے مراد شراب نہیں ہے جی، یہ فکر کی شراب ہے، تمدن کی شراب ہے، تہذیب کی شراب ہے، تصورات و نظریات کی شراب ہے۔ لے رہا ہے میں فروشان فرنگستان سے پارس، کون سی شراب؟ دوسرے مصرے میں وضاحت ہے، وہ مئے سرکش، وہ بغاوت کی شراب، حرارت جس کی ہے مینا گداز، مینا پیالہ شراب، یہ وہ سرکش اور تیز شراب ہے کہ جس پیالے میں ڈالی جاتی ہے اس پیالے کو گلا دیتی ہے، اس پیالے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے۔ تو تم جو شراب لے رہے ہو فکر کی، نظریات کی، تہذیب کی، وہ شراب تمہارے اپنے تمدن کا پیالہ خراب کر دے گی، تمہاری اپنی شخصیت کو تباہ و برباد کر دے گی، تمہارے اپنے سماج کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گی۔ وہ مئے سرکش کہ ہے، وہ مئے سرکش حرارت جس کی ہے مینا گزاز، حکمت مغرب سے ملت کی کیفیت ہوئی، کیفیت ہوئی، حکمت دانائی، دانائی چاہے دشمن کی بھی ہو مانی تو جائے گی، کیونکہ اگر وہ دانا نہیں ہوں گے تو ہماری نادانی سے فائدہ کیسے اٹھائیں گے۔ حکمت مغرب سے ملت کی یہ کیفیت ہوئی، ان کے منصوبہ سازوں کے منصوبوں نے ہماری ملت کا یہ حال کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے جس طرح سونے کو کر دیتا ہے گاز، جیسے سونا کاٹنے والی قینچی تراش دیتی ہے، ٹکڑے کر دیتی ہے سونے کے، اور ہماری ملت ایک سونے کی طرح تھی، نایاب سونے کی خصوصیات رکھنے والی، تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے حکمت مغرب نے، مغرب کے منصوبہ سازوں نے،
ہم اس قینچی کو دیکھ نہیں سکے، کیونکہ عام قینچی تو نظر آ جاتی ہے، لیکن یہ حکمت و دانش کی جو قینچی ہوتی ہے یہ دکھائی نہیں دیتی۔ تو انہوں نے اپنی حکمت کے سبب ہمارے اندر وہ بیج بو دیے تفرقے کے، نسل کے، قومیت کے، کلیسا کے، تہذیب کے، رنگ و نسل اور رنگ کے، کہ ان کو ہم سمجھ ہی نہیں سکے ان چالوں کو، اور ہم نسل کے لحاظ سے ٹکڑوں میں بٹ گئے، رنگ کے لحاظ سے، فرقوں کے لحاظ سے ہم پارا پارا ہو گئے، اور ان کی حکمت کامیاب ہو گئی۔ ہو گیا مانند آب ارزاں مسلمان کا لہو، نتیجہ کیا نکلا کہ جیسے پانی سستا ہوتا ہے، 1922 میں ہوتا تھا، 1922 میں پانی سستا تھا، تو جس طرح ہو گیا مانند آب ارزاں، ارزاں یعنی سستا، مسلمان کا لہو، لہو اور پانی یکساں ہو گئے، مفت، جتنا چاہو لہو بہاؤ، جتنا چاہو پانی بہاؤ۔ مضطرب ہے تو کہ تیرا دل نہیں دانائے راز، یہاں سے گریز شروع ہو رہا ہے نظم کا۔ اقبال کی پوری شاعری کا کمال یہ ہے کہ وہ رنجیدہ نہیں ہونے دیتے، مزمحل نہیں ہونے دیتے، وہ ہمیں بے عمل نہیں ہونے دیتے، حالات کچھ بھی ہوں اقبال کی فکر اس میں سے وہ روشنی کشید کر لے گی کہ جو ہمارے ذہنوں کو منور کر دے اور امید کے دیے کو جلائے رکھے۔ تو اب دیکھیے اس میں گریز آ رہا ہے کہ ٹھیک ہے یہ سارے حالات پیچھے جو بیان ہو گئے، جو دنیا اسلام کی حالت بیان ہو گئی، یہ اپنی جگہ، لیکن ہو گیا مانند آب ارزاں مسلمان کا لہو، کتنی بڑی بات کہہ دی، اس سے زیادہ بڑی بات کیا ہو سکتی جی، کہ لہو پانی کی طرح ارزاں ہو گیا۔ مضطرب ہے تو مضطرب ہے، اے مسلمان تو پریشان ہے، کیوں پریشان ہے؟ کہ تیرا دل نہیں دانا راز، کہ تجھے پتہ نہیں کہ ملتیں کیسے تاریخ میں اپنی جگہ بناتی ہیں، تجھے معلوم نہیں کہ قوموں پر زوال کے بعد عروج کیسے آتا ہے، تو تاریخ کے دھاروں سے واقف نہیں، تو تاریخ کے اصولوں سے، تاریخ کے قوانین سے آگاہ نہیں، اس لیے پریشان ہو رہا ہے۔ گفت رومی، اقبال کے لیے مولانا روم پیر کا درجہ رکھتے ہیں، پیر رومی بھی لکھا ہے اقبال نے بہت جگہوں پر۔ اب مولانا روم کے ایک شعر میں تبدیلی کر کے، شعر اپنی جگہ موجود ہے، دونوں مصروں میں شروع میں چند لفظوں کو بڑھا کے اقبال نے اپنا شعر بنا لیا۔ گفت رومی، مولانا روم فرماتے ہیں، ہر بنائے کہنہ کا وعدہ کناند، جب چاہتے ہیں کہ کوئی پرانی بنیاد دوبارہ آباد کر دی جائے، کوئی پرانی عمارت دوبارہ تعمیر کر دی جائے، گفت رومی ہر بنائے کہنہ کا وعدہ کناند، پرانی بنیاد کو دوبارہ آباد کر دیا جائے، می ندانی، تو نہیں جانتا، اولاً بنیاد راوی نہ کناند، پہلے اس بنیاد کو ہٹایا جاتا ہے۔ جو اچھے طریقے سے آپ نے کوئی سڑک بنتی ہوئی دیکھی ہو تو پہلے جی وہ پرانا ملبہ اس کا ہٹا کے پھر نئی سڑک بنائی جاتی ہے، نئے راستے تعمیر کیے جاتے ہیں تو زیادہ پائیدار ہوتے ہیں، تو نئی بنیاد بنائی جاتی ہے۔ مطلب یہ کہ یہ جو اتنی بڑی جنگ ہو گئی، یہ جو اتنی بڑی آٹومن امپائر تباہ و برباد ہو گئی، مسلم ملت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، ہے یہ رونے کا مقام، ہے یہ تشویش کا مقام، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اب اس میں تعمیر کا کوئی پہلو نہیں۔ اچھا، یہ اصول کسی ایک قوم کے لیے نہیں، ہر قوم کے لیے۔ میں نے گزشتہ گفتگو میں مثال دی تھی یورپی اقوام کی جنہوں نے حصہ لیا پہلی اور دوسری جنگ عظیم میں، اور ان میں جاپان کی سب سے بڑی مثال ہے جس پر ایٹمی حملے ہوئے، لیکن اب آپ ان کی صورتحال دیکھیے، نئی تعمیر ہو گئی۔ گفت رومی ہر بنائے کہنے کا باندھا کناند، می ندانی اولان بنیاد را ویرا کناند، ملک ہاتھوں سے گیا ملت کی آنکھیں کھل گئیں، یعنی ملک کا جانا وہ تو تھا، لیکن اچھی بات یہ ہوئی کہ ملت کی آنکھیں کھل گئیں۔ ملت کی آنکھیں کھلنے کا اندازہ اور ادراک اقبال کو کہاں سے ہوا؟ ہندوستان کے مسلمانوں نے جو تحریک خلافت چلائی
اس میں جو ایک جذبہ سامنے آیا، اس میں جو ایک نئی فکر دیکھنے میں نظر آئی، تو اس کی طرف اشارہ ہے۔ ملک ہاتھوں سے گیا، ملت کی آنکھیں کھل گئی، یہ بڑا فائدے کی بات ہو گئی۔ حق تورا چشمے عطا کر دست، اللہ نے تجھے آنکھیں دی ہیں۔ حق تورا چشمے عطا کر دست، غافل در نگر، اے غافل دیکھ، غور کر، صرف تباہی نہ دیکھ بلکہ تباہی میں چھپے ہوئے تعمیر کے آثار کو بھی نگاہ کر۔ مومیائی کی گدائی سے تو بہتر ہے شکست۔ مومیائی وہ دوا یا مرہم جو ٹوٹے ہوئے اعضاء کو جوڑنے کے لیے استعمال کی جاتی تھی، اور گدائی بھیک مانگنا۔ مومیائی کی گدائی سے کسی سے ادھار مانگنا، کسی سے بھیک مانگنا کہ تھوڑی سی مومیائی دے دو، میری ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، اس سے تو بہتر ہے کہ ٹانگ ٹوٹ ہی رہے۔ مومیائی کی گدائی سے تو بہتر ہے شکست، مورے بے پر حاجت پیشے سلیمان مبار۔ اے چھوٹی سی چونٹی، اے بے پر چونٹی، اے معمولی سے جانور، اے کمزور و ضعیف جانور، مورے بے پر حاجت، اپنی حاجت، کوئی حاجت، پیشے سلیمان مبر، سلیمان کے سامنے نہ لے جا۔ یہاں سلیمان سے اشارہ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف ہے، لیکن مراد ہے کوئی بھی ذی اقتدار شخص۔ اپنی حاجت کسی کے سامنے لے جانے کا مطلب کیا ہے؟ اپنی انا کا سودا۔ حالات کچھ بھی ہوں، مسلم ملت پر کچھ بھی گزر جائے، لیکن کسی کی گداگری کر کے اپنے حالات کو بہتر بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ اس میں اقبال نے اصل میں تبصرہ کیا ہے اس وفد خلافت کی طرف کہ جب جنگ عظیم اول کے بعد خلافت کا خاتمہ ہوا تو ہندوستان کے لوگوں نے ایک زبردست تحریک چلائی، بڑا جوش تھا، بہت جذبہ تھا۔ مولانا محمد علی، مولانا شوکت علی اور بی اماں قیادت کر رہی تھی، ان کی والدہ دونوں کی۔ تو اس طرف اشارہ، اقبال تھوڑے سے فلسفیانہ انداز میں اس مسئلے کو سوچ رہے تھے کہ یہاں کے لوگوں نے ایک وفد بنایا جسے وفد خلافت کا نام دیا گیا، اور یہ وفد انگلینڈ گیا اور وزیر اعظم سے وہاں جا کے ملاقات کی اور یہ مطالبہ کیا کہ خلافت کو بحال کیا جائے۔ اقبال کہتے ہیں کہ یہ تو تم مومیائی طلب کر رہے ہو، یہ تو تم گدائی کر رہے ہو، یہ تو تم بھیک مانگنے گئے ہو۔ تو مومیائی کی گدائی سے تو بہتر ہے شکست۔ اور اس کے حوالے سے ایک نظم اقبال کی چند 3 شعر سن لیجئے۔ دریوزہ خلافت، دریوزہ کہتے ہیں بھیک، جی، دریوزہ خلافت یعنی خلافت کی بھیک۔ اگر ملک ہاتھوں سے جاتا ہے جائے، ٹھیک ہے ہماری سلطنت بکھر گئی، سب کچھ ہمارے ہاتھ سے چلا گیا، کوئی حرج نہیں، تو احکام حق سے نہ کر بے وفائی۔ اللہ کا حکم کیا ہے اس کو پیش نظر رکھ۔ نہیں تجھ کو تاریخ سے آگہی کیا، خلافت کی کرنے لگا تو گدائی۔ تو اپنی تاریخ نہیں جانتا، خلافت کی بھیک مانگنے کے لیے چلا گیا۔ خریدے نہ ہم جس کو اپنے لہو سے، مسلمان کو ہے ننگ وہ بادشاہی۔ جو بادشاہی، جو حکومت ہم اپنا خون زمین پہ گرا کر حاصل نہ کریں، وہ ہمارے لیے ننگ ہے، باعث شرم ہے۔ جو ہمیں کوئی بھیک میں دے دے، جو ہمیں کوئی تحفے میں دے دے، ہمیں وہ قبول نہیں۔ مراز شکستن چنا آر نایت، میرے لیے ہڈیوں کا ٹوٹنا باعث شرم نہیں ہے۔ وہی بات جو اردو میں کہی ہے، مراز شکستن چنا آر نایت، میری ہڈیوں کا ٹوٹنا میرے لیے باعث شرم نہیں ہے کہ از دیگراں خواستن مومیائی، بلکہ باعث شرم کیا ہے کہ دوسروں سے میں مومیائی کا، اس مرہم کی بھیک مانگوں، اس کا طلبگار ہوں۔ ربط و ضبط ملت بیضا ہے مشرق کی نجات، ربط و ضبط ملت بیضا ہے مشرق کی نجات، ایشیا والے ہیں اس نکتے سے اب تک بے خبر۔ اب علاج کیا بتا رہے ہیں؟ اس ساری صورتحال کا پہلے صورتحال بتائی، اس کے بعد حوصلہ دلایا کہ روشنی ملے گی، امید کا دیا روشن رکھو، اس کے بعد اب مسئلے کا حل بتا رہے ہیں، علاج بتا رہے ہیں۔ علاج کیا ہے؟
ربط و ضبط ملت بیضا، مسلمانوں کا اتحاد۔ اس موقع پر یہ نقطہ ذہن میں رہنا ضروری ہے کہ اقبال اپنے پیش رو، اپنے سینئر جمال الدین افغانی، ہمارے تحریک آزادی کے اور ملی وحدت کے ایک بڑے کردار، ایک بڑا نام ہے، لیڈر تھے مولانا جمال الدین افغانی، جو کہ پوری دنیا میں گھوم پھر کر مسلمانوں کو اتحاد کی اور ملت کو جگانگت کی اور اتفاق کی تلقین کیا کرتے تھے، اور انہوں نے پوری ایک فضا تیار کر دی تھی۔ تو اقبال بھی وحدت ملت کے حوالے سے ان کی خدمات کو سراہتے تھے اور ان سے متاثر تھے۔ تو اقبال کے اکثر وہ اشعار جن کا تعلق مسلمانوں کے اتحاد سے ہے، جن میں یہ بھی ہے کہ وہ کیا تھا آگے آ رہا ہے وہ کاشغر والا شعر، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاشغر۔ تو یہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے جمال الدین افغانی کے افکار کو، خیالات کو اور ان کی تحریک کو 2 مصروں میں بند کر دیا ہے۔ ایشیا والے ہیں اس نقطے سے اب تک بے خبر، دوسرے مصرے، پہلے مصرے میں خطاب مسلمانوں سے ہے اور دوسرے مصرے میں یہ نقطہ بتایا ہے کہ اگر مسلمان متحد رہیں گے، مسلمان اپنے اتفاق کو قائم رکھیں گے، تو یہ صرف مسلمانوں کے فائدے کی چیز نہیں بلکہ ایشیا والوں کو جاننا چاہیے، ایشیا میں بسنے والی دیگر اقوام کو بھی جاننا چاہیے کہ یہ چیز ان کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ پھر سیاست چھوڑ کر داخل حصار دین میں ہو، یعنی سیاست کو اپنا مقصد اولی نہ بنا بلکہ دین کے تصورات، دین کے اصول و ضوابط کو پیش نظر رکھ۔ سیاست اور دین کا جہاں ٹکراؤ ہو وہاں راہ عمل ہمارے لیے کیا ہوگی؟ تیرے لیے کیا ہوگی؟ دین ہوگا۔ سیاست کا مطالبہ کچھ بھی ہو، جو مطالبہ دین کا ہے وہ ہم پر لازم آتا ہے۔ ایک ہو مسلم، پھر سیاست چھوڑ کر داخل حصار دین میں ہو، ملک کو دولت ہے فقط حفظ حرم کا ایک ثمر۔ ملک کو دولت کس لیے ہے؟ کیسے حاصل ہوتی ہے؟ حرم کی حفاظت نہیں کرو گے، اپنے دین کی حفاظت نہیں کرو گے، اپنے نظریے کے ساتھ مخلص نہیں رہو گے، تو نہ یہ دولت تمہیں ملے گی، نہ یہ سلطنت ملے گی، نہ دنیا میں عزت کماؤ گے۔ وہ جو مشہور شعر ہے اقبال کا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو دین کے ساتھ جڑنے ہی کا سب سے اولین حوالہ ہے ذات رسول پاک سے جوڑنا۔ اچھا، گزشتہ اشعار میں ایک شعر گزر گیا کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ اتحاد ملت کے حوالے سے ایک جو شعر گزرا، تو اقبال نے مختلف جگہوں پر اس موضوع کو اپنایا ہے اور مختلف تمثالوں کے ذریعے، مختلف تشبیہات کے ذریعے اس میں دریا کی مثال دی ہے، لہر کی مثال دی ہے کہ اگر اپنی لہر سے جدا ہو جاؤ گے، ملت سے الگ ہو جاؤ گے، اپنے لیے نئی راہ انفرادی طور پہ نکالنے کی کوشش کرو گے تو تمہاری قوت باقی نہیں رہے گی۔ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاشغر۔ تو مثال کے طور پر یہ 2 مقامات کا ذکر ہے، ایک شرق اور ایک غرب۔ مراد یہ نہیں کہ صرف ان دونوں جگہوں کے مسلمان متحد ہو جائیں، جی، مراد ہے کہ سارے عالم کے مسلمان، چاہے وہ کہیں بھی موجود ہیں، اکثریت میں موجود ہیں یا اقلیت کی شکل میں موجود ہیں، ان کے لیے زندہ رہنے کا واحد راستہ ہے اتحاد و اتفاق۔ جو کرے گا امتیاز رنگ و خون مٹ جائے گا، جو کرے گا امتیاز رنگ و خون مٹ جائے گا، ترک خرگاہی ہو، ترک خرگاہی بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو، ترک خرگاہی ہو یا اعرابی والا گوہر، اعرابی والا گوہر، وہ خیموں میں رہنے والا ترک ہو یا عالی نسب، عالی خاندان کوئی عرب ہو،
اس کے سوا کوئی راستہ نہیں دونوں کے لیے کہ وہ دین کا دامن تھام کے رکھیں۔ نسل اگر مسلم کی مذہب پر مقدم ہو گئی، اڑ گیا دنیا سے تو مانند خاک رہ گزر۔ بتانے، یہ شعر آپ کے ذہن میں ہوں گے کہ بتانے رنگ و خوں کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تورانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی۔ اور فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں، وہ آپ نے تو بالکل صحیح کہہ دی، ورنہ میں تو پنپنے کہنے والا تھا، ورنہ کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ نہیں، یہ باتیں نہیں پنپنے کی۔ اچھا، اس موقع پر چلیں چند شعر اور ذہن میں آ رہے ہیں، ان کا آگے یہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ مذہب کے نام پر ایک کے عنوان سے ایک نظم ہے اقبال کی کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ ہم بھی لفظ قوم یا نیشن استعمال کرتے ہیں، یورپ والے بھی کرتے ہیں، لیکن ان کے کانسیپٹ میں اور ہمارے کانسیپٹ میں فرق ہے۔ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، تو ویسی نیشن یا قوم نہیں ہے جیسے کہ یورپینز ہوتے ہیں۔ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ قوم رسول ہاشمی ملت اسلامی کے اجزائے ترکیبی الگ ہیں، ان سے مختلف ہیں۔ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، اور ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار۔ قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری، دامن دی ہاتھ سے چھوٹا تو جمعیت گئی، اور جمعیت ہوئی رخصت تو ملت بھی گئی۔ نسل اگر مسلم کی مذہب پر مقدم ہو گئی، اڑ گیا دنیا سے تو مانند خاک رہ گزر۔ کوئی تیری حیثیت نہیں رہے گی، اگر تو کچھ ہے زمانے میں، تیری کوئی وقت ہے تو مذہب کے سبب۔ تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر استوار، لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب و جگر۔ خلافت کا خاتمہ ہو چکا تھا ترکی میں، اور ہندوستان کے طول و عرض میں خلافت تحریک چل رہی تھی۔ اس پس منظر میں آپ دیکھیے اقبال کے کچھ اشعار پہلے میں نے آپ کے سامنے عرض کیے، جس میں مومیائی کی گدائی کا ذکر کیا گیا، اور اب دیکھیے کہ خلافت تم طلب کرتے ہو، چاہتے ہو کہ خلافت قائم ہو، لیکن خلافت کے نام پر اگر شخصی بادشاہت قائم ہو جائے تو مسلمانوں کو کیا نفلوں کا فائدہ؟ اگر چاہتے ہو خلافت تو پہلے وہ بنا لے کر آؤ، وہ بنیاد لے کر آؤ اسلاف کی، جو واقعی یعنی قرون اولیٰ کے مسلمان، اولین مسلمان صحابہ کرام کہ جو اہل تھے قیام خلافت کے، اس نظام خلافت قائم کرنے کے جو اہل تھے، ان کی خصوصیات، ان کی بصیرت، ان کا علم، ان کا جذبہ، وہ اپنی قوم میں پیدا کرو، اس کے بعد مطالبہ کرو خلافت کا، اس کے بعد خلافت کے قیام کی جدوجہد کرو، جو چاہو کرو۔ اچھا، اس سب سے ہٹ کر، جیسے کہ پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں ابھی کچھ دیر پہلے، کہ ہمارے یہاں اسلام میں خلافت نام کا باقاعدہ کوئی نظام ہم پر لاگو نہیں کیا گیا کہ آپ خلافت کے نام پر کوئی نظام قائم کریں گے۔ نام کچھ بھی ہو، ہمیں بتائے گئے ہیں اصول۔ تو یہ جو موجودہ جمہوری نظام ہے، ہمیں بہت سارے علماء نے بھی اس کو قبول کر رکھا ہے، آپ کے علم میں ہے، علماء الیکشن میں حصہ بھی لیتے ہیں، پارلیمنٹ کے ممبر بھی بنتے ہیں، تو ان کے پاس بھی دلیل یہی ہے کہ پاکستان کے آئین میں قرارداد مقاصد ہمیں وہ بنیاد فراہم کرتا ہے۔ اب عملاً کیا ہو رہا ہے یہ ایک الگ بحث ہے، ہمیں وہ بنیاد فراہم کرتا ہے کہ حاکمیت اعلیٰ خدا کی، ٹھیک ہے، جو بندوں کے ذریعے بروئے کار آ رہی ہے۔ لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب و جگر، اے کہ نشناسی خفی راہ از جلی ہوشیار باش۔ اے نادان، اے نا سمجھ، اے نہ جاننے والے، ہوشیار ہو جا، خفی اور جلی میں تجھے تمیز نہیں۔ تو بات کرتا ہے خلافت کی، تو بات کرتا ہے اتحاد ملت کی، اور کن جھگڑوں میں الجھا ہوا ہے؟ اے گرفتار ابو بکر و علی ہوشیار باش، تو خلافت کے جھگڑوں میں الجھا ہوا ہے۔ 1400 سال گزر گئے،
ان مسائل کا ادراک نہیں کر سکا، وہ معاملات حل نہیں کر سکا، اور وہ لا حاصل بحثیں تجھے خراب کر رہی ہیں، فرقہ بندیاں پیدا کر رہی ہیں، افتراق و انتشار کا باعث بن رہی ہیں، اے گرفتار ابو بکر و علی ہوشیار باش، ہوشیار ہو جا۔ یہ ہے وہ چیز، یہ ہے وہ اختلاف، یہ ہے وہ بنیاد جو تیرے مقاصد کو پورا ہونے، تیرے مقاصد کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ عشق و فریاد لازم تھی سو وہ بھی ہو چکی، اب ذرا دل تھام کر فریاد کی تاثیر دیکھ، تو نے دیکھا سطوت رفتار دریا کا عروج، تو نے دیکھا سطوت رفتار دریا کا عروج، موج مستر کس طرح بنتی ہے اب زنجیر دیکھ۔ یہ جو ٹھاٹھے مارتا ہوا دریا تھا یورپی قوت کا، یورپی تہذیب کا، ان کی جنگی صلاحیتوں کا اور ان کے چھا جانے کا جو ایک انداز تھا، یہ دیکھ کر تو خوفزدہ تھا، یہ دیکھ کر دنیا پریشان تھی کہ یہ بپھرا ہوا دریا کتنا بڑا سیلاب لائے گا، کتنا بڑا طوفان لائے گا، کتنی بڑی تباہی لائے گا، لیکن دیکھ کہ اس بپھرے ہوئے دریا کو زنجیر ڈال دی اس کی لہروں نے۔ یہ کیسے ہوا؟ اپنی ہی طاقت نے، اپنے ہی بنائے ہوئے بموں نے، اپنی ہی بنائی ہوئی مشینوں نے انہیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اپنے ہی بنائے ہوئے ایٹم بم تھا نا جو گرایا گیا تھا، پورا یورپ کے بیشتر شہر بڑے بڑے تباہ و برباد ہو گئے۔ وہ تو دوبارہ انہوں نے اپنی دانائی اور حکمت اور عقل اور اخلاص کے بل پر، محنت کے بل پہ دوبارہ سر اٹھا لیا، لیکن اقبال کہتے ہیں تو نے دیکھا، اس وقت تک یہ اس تباہی کا صرف ایک منظر دکھائی دیا تھا، پہلی جنگ عظیم جب یہ نظم لکھی گئی، دوسری تو اس کے بعد آنی تھی۔ تو نے دیکھا سطوت رفتار دریا کا، اصل میں اس شعر کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، ایک بیک گراؤنڈ میں ایک اور شعر ہے۔ 10 سال پہلے اقبال نے ایک شعر کہا تھا، دیکھ لوگے سطوت رفتار دریا کا معال۔ یہ جو مغربی قوت کا دریا تیزی سے اپنی شان و شوکت سے بہتا ہوا چلا جا رہا ہے، اس کا معال، اس کا انجام دیکھ لوگے، نظر آ جائے گا۔ کیا انجام ہوگا؟ موج مستر ہی سے زنجیر پا ہو جائے گی۔ یہ جو اس کی تیز اور اونچی لہریں ہیں، یہی اس کے پاؤں کی زنجیر بن جائیں گی۔ یہ دوسرا مصرع کچھ عجیب سا نہیں؟ موج مستر، تیز لہریں، یہ پاؤں کی زنجیر بن جاتی ہیں۔ پہاڑوں سے جب دریا بہتا ہوا آتا ہے تو بہت ہی خوفناک انداز میں آتا ہے، بڑی لہریں اور تیزیاں اور شور۔ اگر یہ زور اور شور نہ ہو تو وہ پانی کہیں رکا رہے گا، یہ زور اسے آگے لے جاتا ہے اور سمندر میں لے جا کر اس کے وجود کا خاتمہ کر دیتا ہے، اس کی شناخت ختم، ٹھیک ہے نا؟ یعنی اس کا زور ہی اس کی شناخت اور اس کے وجود کا خاتمے کا باعث بن جاتا ہے۔ تو یہ مغرب والے جو اپنی قوت کے نشے میں ہیں، اور ان کی تہذیب کا دریا اور ان کی عسکری قوتوں کا دریا جو ٹھاٹھے مار رہا ہے، دیکھنا ایک دن یہی قوت ان کو فنا کر دے گی۔ تو ایک پارٹ مکمل ہو گیا پہلی جنگ عظیم یورپ کی تباہی سے، یعنی ہم تو تباہ ہوئے، عثمانی سلطنت، لیکن ہم سے کئی گنا تباہی ان کی آپس کی جنگ میں ہوئی۔ موج مستر کس طرح بنتی ہے اب زنجیر دیکھ، عام حریت کا جو دیکھا تھا خواب اسلام نے، اے مسلمان آج تو اس خواب کی تعبیر دیکھ۔ اس دور میں پہلی جنگ عظیم کے بعد دنیا میں آزادی کی تحریکیں اٹھنا شروع ہو گئیں، جیسے روس میں مزدوروں نے آزادی کا علم بلند کیا اور کامیابی حاصل کی، اس طرح اور علاقوں میں آزادی کی تحریکیں چل پڑیں۔ تو یہ آزادی تو نعرہ ہے اسلام کا، اللہ نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے۔ یہ جو غلامی کا ادارہ ہے یہ اللہ نے نہیں بنایا، یہ زنجیریں اللہ نے ہمارے قدموں میں نہیں پہنائی۔ مختلف قسم کی نادیدہ زنجیریں اور جو دیدہ زنجیریں ہیں یہ ہم نے خود اپنے لیے تخلیق کی ہیں۔ عام حریت کا جو دیکھا تھا خواب اسلام نے جو تصور پیش کیا تھا، آج وہ تصور روبہ تعبیر آ رہا ہے۔ اپنی خاکستر سمندر کو ہے سامان وجود، سمندر۔ آتش پرستوں کے معبدوں میں
ان کی عبادت گاہوں میں قدیم آگ، یہ میں تصوراتی بات کر رہا ہوں، جیسے کل ہم نے بات کی تھی لالو یاقوت کے حوالے سے، بدخشاں کے یاقوت، تو یہ بھی ایک اسی طرح کی کہانی ہے، اسی طرح کا ایک تصور چلا آ رہا ہے، ایک روایت ہے کہ قدیم معبدوں میں جلنے والی قدیم آگ میں ایک کیڑا پیدا ہو جاتا ہے خود بخود، اور پھر جب اس کیڑے کا وقت آخر آتا ہے وہ راکھ بن جاتا ہے جل کے، اور اس راکھ میں سے اپنی راکھ سے خود جنم لیتا ہے دوبارہ۔ ٹھیک ہے، اس موقع پر یہ مثال دینے کا کیا مطلب ہے کہ یہ عالم اسلام جو راکھ بن چکا ہے، یہ جو تباہی و بربادی ہر طرف دکھائی دیتی ہے، تم جس بربادی پر نوحہ کناں ہو، آنسو بہا رہے ہو، مگر یہ بات یاد رکھو کہ سمندر اپنی راکھ سے خود پیدا ہوتا ہے، اپنی خاکستر سمندر کو ہے سامان وجود، وہ راکھ اس کے لیے باعث بن جاتی ہے نئی زندگی کا، مر کے پھر ہوتا ہے پیدا یہ جہان پیر دیکھ اسی آتشی کیڑے کی طرح یہ بوڑھا جہان، یہ بوڑھا عالم، یہ پرانی دنیا اپنی مدت پوری کرنے کے بعد ایک دفعہ پھر پیدا ہو رہی ہے، ایک نیا جہان۔ اقبال کی نگاہ دیکھ رہی تھی ایک نئی دنیا۔ کھول کر آنکھیں میرے آئینہ گفتار میں، میری شاعری کے آئینے میں آنکھیں کھول کر دیکھ، آنے والے دور کی دھندلی سی ایک تصویر دیکھ۔ ہر بڑا شاعر، آپ سن چکے ایک محفل میں، کہ شعور دیتا ہے، آنے والے وقت کا پتہ دیتا ہے۔ اقبال کے بے شمار ایسے اشعار آپ نکال لیں کہ اقبال نے ایک بات کہی کسی خاص زمانے میں، اور کچھ عرصے کے بعد دنیا کی نگاہوں نے دیکھ لیا ویسا ہوتا ہوا۔ آنے والے دور کی دھندلی سی ایک تصویر دیکھ، آزمودہ فتنہ ہے ایک اور بھی گردوں کے پاس، سامنے تقدیر کے رسوائی یہ تدبیر دیکھ۔ ہوشیار کر رہے ہیں کہ ابھی فتنوں کا خاتمہ نہیں ہوا، ایک اور بڑا آزمایا ہوا فتنہ ہے آسمان کے پاس، زمانے کے پاس، شیطانی قوتوں کے پاس، اور وہ قوتیں اس تدبیر کو جو کہ اس فتنے کو روکنے کا کام کر رہی ہیں، اس تدبیر کو ختم کر دیں گی، اور وہ فتنہ آ کر پھر ایک مرتبہ انسانیت کو تباہی و بربادی میں دھکیل دے گا۔ یہ بھی ایک پیش گوئی ہے۔ بعض شارحین یہ کہتے ہیں کہ اصل میں اقبال کا اشارہ تھا دوسری جنگ عظیم کی طرف، اور یہ بھی لکھا گیا ہے کہ اقبال اپنے انتقال سے کچھ دن پہلے تک بار بار لوگوں سے یہ پوچھتے تھے کہ جنگ شروع ہونے کے کیا آثار ہیں، یعنی انہیں پورا یقین تھا کہ ایک جنگ اور چھڑنے والی ہے، اور وہ اقبال کے انتقال کے 4-5 سال کے بعد دوسری جنگ عظیم چھڑی۔ یعنی اقبال دیکھ رہے تھے کہ ابھی فتنہ ختم نہیں ہوا، ایک فتنہ ختم ہوا ہے، ایک فتنہ باقی ہے۔ مسلم مستی تو مسلمان ہے، سینے راز آرزو آباد دار، اپنے سینے کو آرزوؤں سے خالی نہ رکھ، سینے راز آرزو آباد دار، ہر زمان پیش نظر لا یخلف المیعاد دار، ہر لمحہ ہر وقت اپنے سامنے یہ کلمہ رکھ، ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، بے شک اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، یقیناً اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں۔